نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم جس بندے کو چن لیتے ہیں اسے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ہمیں دو چیزیں غور و فکر کرنا ہے۔ پہلا، اللہ چنتا کس کو ہے؟ لاکھوں کروڑوں میں سے اللہ کس کو چنتا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے۔ ہم جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے چنتے ہیں۔ یہاں اللہ انسان کے اور جنات کو چننے کی بات کر رہا ہے، یعنی جس بندے سے مکمل انسانیت ظاہر ہو، مکمل انسان بن چکا ہو، تبھی جا کر وہ بندہ چنا جاتا ہے، اب اس کو ہدایت دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جس کو ہدایت دینا چاہیں ہم اسے مرشد کامل عطا کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں سے اس کو سنوارا جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نیست و نابود۔ نیست و نابود کا مطلب پوری طرح سے برباد کر دینا۔ تعجب کی بات ہے، جسے چنا جاتا ہے اسے ہی برباد کیا جاتا ہے۔ یہی اللہ کا قانون ہے، جب کسی کو اللہ چنتا ہے تو اسے دنیا کی خواہش سے برباد کر دیتا ہے، اس میں دنیا باقی نہیں رہنے دیتا۔ ایسا اس کو نیست و نابود کرنا ہوتا ہے، رتی برابر بھی دنیا نفس کی خواہش باقی نہیں رہتی، اس میں تب تک اسے آباد و برباد، آباد برباد کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ ہمارے پیران عظام، پیران طریقت کہ یہاں پر بھی یہی قانون رہا ہے، الحمدللہ آج بھی چل رہا ہے۔ جو کامل پیر ہوتا ہے، جو کامل فقیر ہوتا ہے، وہ جو اس کے پاس آتا ہے اس کو پہلے اندر سے توڑنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر سے جہالت کے اندھیروں کو مٹانا شروع کرتا ہے، پھر اس کی انا کو ختم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی نفسانی خواہشات اور دنیاوی محبت کو اس کے اندر سے مٹا دیتا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جاتا ہے انسان، یا تو آباد یا برباد ہو کر جب بندہ مکمل کامل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ہم اسے نئے سرے سے بناتے ہیں، یعنی ایک نئے طریقے سے اس کو سنوارا جاتا ہے۔ تب اس کا بولنا اس کا نہیں، میرا ہوتا ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، سونا اٹھنا بیٹھنا، اس کی زبان، ہاتھ پیر سب میں ہو جاتا ہوں۔ یہی فنا فی اللہ کا مقام ہے، جو حدیث صحیح بخاری کی حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نوافل عبادات کے ذریعے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بشرط یہ ہے کہ بندے کو نیست و نابود کے سفر سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہیں پہ کئی ہار کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے بندے کی دکھتی ہوئی رگ کون سی ہے، اور اسی رگ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو غربت دے کر، کسی کو معشوقہ کی محبت سے آزماتا ہے، کسی کو گھر کے رشتوں، آل و اولاد سے، کسی کو زمین جائیداد سے آزماتا ہے۔ بہرحال جو ثابت قدم رہا ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، کامل پیر کی صحبت اختیار کرتا رہا، وہی کامیاب ہوتا ہے۔
اب یہاں پہلا سبق یہ سیکھنا